أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الله أنتم كالمرضى ورب العالمين كالطبيب، فصلاح المرضى فيما يعمله الطبيب ويدبره لا فيما يشتبه ويختره إلا فسلموا الله أموركم تكونوا من الفائزين. وقت دعا ہے پروردگار عالم عزاداران امام حسین و محافل اعضاء کی حفاظت فرما دے. پروردگار عالم مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات شرعیہ ہیں ان کو پورا فرما دے. ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو عفو درگزر فرما دے. ہم سب کے والدین کے و مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو درگزر فرما دے. بہت سارے مؤمنین مریض ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار، بے اولاد ہیں، بعضوں نے امتحانات دیے ہیں، کامیابی کے لیے التماس دعا کر رہے ہیں. پروردگار عالم تمام مؤمنین و مومنات کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے. اس مجلس کو منعقد کرنے والے، زحمت کرنے والے یہ برادران عزیز موسیٰ لائن کے پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے. اس مرکز کو تاسیس کرنے والے، تعمیر کرنے والے و آباد رکھنے والے مؤمنین و مومنات کی حاجات کو روا فرما دے. پروردگار عالم علماء کرام، مجتہدین اعظام، مبلغین اعظام، مراجع کرام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی کو طول عمر عنایت فرما دے. ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام عنایت فرما دے. اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے اندرونی و بیرونی خائنین و دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے. ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہم سب کو امام کے اعوان، انصار بلکہ سرداروں میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، مریضہ کی شفا یابی کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. وعجل فرجہم. اولم تو انتظامیہ کی جانب سے بھی تاکید ہے اور اعلان ہے، کل سے مجلس ٹھیک 8:30 بجے منعقد ہوگی. آپ تمام جوانوں سے بروقت شرکت کرنے کی استطاع کی جاتی ہے. اور لطف خدا و شکر خدا ہے کہ ایک مرتبہ پھر خداوند متعال نے یہ توفیق دی، آپ مؤمنین کی زیارت نصیب ہوئی اور کچھ عرائض پیغام حسینی کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک مرتبہ پھر توفیق عطا ہو رہی ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. پروردگار عالم جب تک ہم زندہ ہیں راہ حسین پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ بھی راہ حسین پر ہی قرار دے انشاءاللہ. کچھ عرائض انتہائی اختصار کے ساتھ ایک حدیث نورانی آپ کی خدمت میں پیش کی رسول اکرم کی، اور یہ حدیث کچھ اہم موضوعات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہی ہے. اس میں رسول اکرم فرماتے ہیں: اے اللہ کے بندو، ہماری مثال مریض کی ہے. انتم کالمرضی، تمام انسانوں کی مثال مریض کی ہے. ورب العالمین کا طبیب، اللہ طبیب ڈاکٹر کی مثال ہے. بس عقل کا تقاضا ہے، ہمارے معاشرے کے عرف بھی یہی کہتی ہے عقل
تجربہ بھی کہ مریض زیادہ دیر اسی طرح نہ رہے، بلکہ جائے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے اور اپنے مرض کا علاج کرے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، اور یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ ڈاکٹروں میں بھی سب سے قابل، تجربہ کار، لائق، حکیم ڈاکٹر کی طرف جائے، حاذق حکیم، جو نبض دیکھ کر انسان کے مرض اور مرض کا رائے حل بتا سکے۔ اس روایت میں فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر انسانوں کے دردوں کا علاج کرنے والا طبیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی معرفت، انسان کے کمالات کی معرفت، انسان کی کوالٹیز کی معرفت، اور اسی طرح انسان کے بیماریوں کی، مرضوں کی معرفت اور اس کی دوا، اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ بس عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے مرضوں کا علاج کرنے کے لیے خداوند متعال کے قریب ہوں، خدا کے پیغام کو سنیں و سمجھے۔ طولانی ہے تاکہ آپ کامیاب و فائزین میں سے ہو سکیں۔ اب یہ حدیث ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام میں نہج البلاغہ میں رسول اکرم کے بارے میں فرمایا طبیب دوار بطبہ، طبیب دوار، آج کی زبان میں کہتے ہیں موبائل کلینک۔ ایک کلینک ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنی کلینک میں یا ہاسپٹل میں ہوتا ہے، مثلا مریض کو وہاں جانا ہوتا ہے، جیسے یہاں عبداللہ ہاسپٹل ہے یا مین ہاسپٹل ہے، مریض کہیں کا بھی ہو، کسی گاؤں دیہات کا ہو، شہر کا ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ یہ طبیب دوار موبائل کلینک، موبائل ڈاکٹر نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اکرم اولاً طبیب ہیں، امت کے، جوانوں کے، خواتین کے، اجتماع و سوسائٹی کے دردوں کو سمجھتے ہیں، اور ان دردوں کی وجہ سے جو اذیت معاشروں کو، گھروں کو، سوسائٹیز کو پہنچ رہی ہے اس سے بھی باخبر ہیں، اور ان دردوں کا صرف بیان نہیں کرتے، دردوں کا علاج، دوا، مرہم، پٹی بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ ایک اور خوبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض تک خود چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ مریض کو اپنے پاس بلاتے ہیں، دوا اپنے ساتھ، اپنے بیگ میں، اپنی گاڑی میں لے کر گھومتے ہیں مثلا، اور جہاں جہاں مریض ہیں ان کا پتہ، ایڈریس معلوم کر کے اس مریض کی دوا کا علاج کرتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے طبیب دوار بطبہ، ایسا ڈاکٹر جو لوگوں کی، امتوں کی بیماریوں کو سمجھتا ہے، ان کی بیماریوں کا علاج، دوائی، مرہم لے کے رکھتا ہے اپنے پاس، اور مریض کی تلاش میں نکلتا ہے، جہاں بھی، جس گلی میں، چوک میں، گھر میں، جہاں بھی ملے اس مریض کی علاج کرتا ہے اور اسے صحت مند بناتا ہے رسول اکرم۔ اسی طرح قرآن نے اپنا تعارف کرایا فیہ شفاء و رحمہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن۔ ہم نے قرآن کا تعارف یہی کرایا کہ بس کوئی مرتا ہے تو اس وقت قرآن پڑھتے ہیں، یا بعض اوقات کبھی ایمان کا جذبہ جاگ جائے تو پھر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نہ جوانان عزیز، آج بیماریاں، آلودگیاں، پولوشن زیادہ ہے، اور جب آلودگی زیادہ ہوتی ہے تو نہانا بھی ہر روز ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ورکشاپ میں کام کرتے، مثلا ورکشاپ میں کام کرتے تو اس کے کپڑے، ہاتھ، ہر چیز میلی ہو جاتی ہے، چیز ہی ایسی ہے، محنت ہے، لیکن میلے ہو جاتے ہیں۔ اسے ہر روز نہیں، ہر لمحے، ہر کھانے سے پہلے نہانا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے صابن سے، کیونکہ آئل ہے، گریس ہے، کیمیکلز ہے، نقصان دہ چیزیں ہیں، کھانے کے ساتھ منتقل ہو جاتی، فوراً دھونا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ آج جوانان عزیز بیماریاں بہت پھیلی ہوئی ہیں، امراض بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ ماحولیاتی پولوشن و آلودگی سے زیادہ اخلاقی آلودگی عام ہے آج۔ اخلاقی آلودگی پھیلانے والا موبائل، میڈیا، وسائل، ہر چوک و ہر مارکیٹ میں ہی وسائل پھیل گئے ہیں، تو بس صفائی کا بھی ذریعہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آلودگی ہر روز، ہر لمحے لگ رہی ہے تو صفائی کا اہتمام بھی ہر لمحے ہونا چاہیے۔ کیا ہے صفائی کا معیار؟ جسم کو لگنے والی گندگی آپ صابن سے اور پتہ نہیں کیا کیا، سرف ایکسل و فلاں فلاں سے دھو سکتے ہیں، پانی سے برطرف ہوتی ہے۔ روح کو لگنے والی بیماری سرف ایکسل کے بس کی بات نہیں ہے۔
روح کو لگنے والی بیماری کو دھونے کے لیے صابن نہیں، روح کو لگنے والی بیماری، گندگی، پولوشن سے روح کو دور کر کے پاک کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ پاک کرنے والے راہبر کا نام رسول اکرم و امیر المؤمنین ہے۔ ان کی طرف رجوع کرے۔ قرآن نے یہی انٹروڈکشن کرایا جوانان عزیز۔ قرآن کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ آج کی سوسائٹی کے مطابق قرآن کی ڈیفینیشن بیان کریں ہم تو یہ نہ کہیں کہ وہ کتاب جو جب کوئی مر جائے خدا نہ خواستہ اس دن کھولی جائے، ورنہ سال بھر تخشے کو اوپر رکھی جائے کور پہنا کے، رجوع نہ ہو، نہ شادی میں، نہ بیاہ میں، نہ جنگ میں، نہ صلح میں، نہ صبح نہ شام، بس کوئی مر جائے تو اس وقت قرآن نکالے۔ نہ فیہ شفاء و رحمہ، قرآن ایسی کتاب ہے، خصوصاً ہر زمانے میں قرآن شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک میڈیکل کلینک ہاسپٹل کی طرح جسمانی امراض کا علاج ہوتا ہے، وہاں روحانی و اجتماعی بیماریاں سوسائٹی کو لگتی ہے، ان بیماریوں کا علاج قرآن کریم ہے، شفا ہے۔ ایک رحمہ، رحمت کی کیا معنی ہے؟ رحمت کا مطلب گروتھ دینے والی چیز، ارتقا دینے والی چیز، بلندیوں کی طرف حرکت کرانے والی چیز، قوموں کو پست و حقیر امور سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ جس طرح آپ گندم کو اپنے کھیت میں جو گندم اگاتے ہیں، یہ جوانان نہیں معلوم اگاتے یا نہیں اگاتے، مائیں اگاتی ہماری، ہم تو چیٹنگ میں ہی مصروف رہتے ہیں، ہمیں صرف ریڈی میڈ سلاد ملتا ہے، اس میں بھی دیکھے بغیر کھاتے ہیں کیڑا ہے یا نہیں، کم از کم وہاں تو زحمت کریں، ہمیں ریڈی میڈ چیز ملتی ہے۔ اس فصل کو گروتھ دینے کے لیے، ارتقا دینے کے لیے پانی چاہیے، پانی اس فصل کے اندر گروتھ لاتا ہے، بڑھوتری لاتا ہے، ارتقا لاتا ہے۔ قرآن رحمت ہے جوانان عزیز، سوسائٹیوں کو، جوانوں کو پستی سے بلندیوں کی طرف اٹھا کر گروتھ دے کر اس کے مقاصد کو عظیم، اس کی زندگی کو عظیم، اس کی دوستی کو عظیم، اس کے اقدامات کو عظیم بنانے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ بس ہم سب مریض ہیں، اس روایت کے مطابق رسول اکرم نے فرمایا مریض ہیں لوگ۔ کیوں؟ بیماریاں زیادہ ہیں، جراثیم زیادہ ہیں، ہمیں صرف جسمانی بیماریاں نظر آتی ہے، روحانی امراض بیماریاں، پولوشن زیادہ ہے، اور روحانی جراثیم ہماری زندگیوں میں آ گئے ہیں، خدا نخواستہ مریض ہیں۔ اب علاج کریں۔ علاج کا ایک سورس رسول اکرم، دوسرا سورس قرآن مجید، تیسرا سورس اہل البیت علیہم السلام و ان کی تعلیمات و ان کا پیغام۔ یہ چیزیں انسان کو گروتھ دیتی ہیں۔ اب امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ کے ایک اہم خطبے میں ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176، خطبہ نمبر 176، یہ جو ایڈریس دیے جاتے ہیں آپ رجوع کریں جوانان عزیز، نہج البلاغہ کی طرف بھی انس اپنا بڑھائیں۔ یہ میں اور آپ کے مولا کی کتاب ہے، اور یہ واقعاً کتاب انقلاب ہے۔ آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں، بنو امیہ کو پاک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بنو امیہ کے قبیح چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے جرائم کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک اہم سورس نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ ہے۔ اس میں دیکھیں بنو امیہ کو کیسے تنقید کا نشانہ بنایا امیر المومنین نے، اور علی مرتضیٰ و اہل البیت کی طرز زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان معیارات کو اپنانا چاہتے ہیں۔ جوانان عزیز کدھر ہے؟ کوئی میڈیا ہے آج؟ بی بی سی بتائے گا امیر المومنین کے معارف؟ نہ، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں علی کی منطق، علی کی فکر نہج البلاغہ میں آپ کو ملے گی، علی کا طرز زندگی نہج البلاغہ میں ملے گا، اور علی کے دشمن بنو امیہ کا قبیح چہرہ نہج البلاغہ میں نظر آئے گا۔ اور امیر المومنین مشکل کشا ہیں، رسول اکرم نے فرمایا بیمار ہیں، سوسائٹیاں بیمار ہیں، جوانان بیمار ہیں۔ ہر وہ سوسائٹی، ہر وہ جوان، ہر وہ گھر
جو اہل البیت سے، قرآن سے، رسول اکرم و اللہ کی راہ سے، معیارات سے دور ہو، یہ سوسائٹی بیمار ہے، مریض ہے۔ اب ہمیں مرض کب معلوم نہ ہو تو یہ الگ بات ہے۔ بعض لوگ مریض ہیں، اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا دے۔ بعض مریض ہیں بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول لے کر گھوم رہے ہیں، اپنی دانش میں وہ ٹھیک ہیں، لیکن جب کسی ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتے ہیں اور ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے تو 1 درجن بیماریاں نکل آتی ہیں۔ ہم بھی اپنے اعتبار سے تو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم فٹ فاٹ ہیں، ایمان بھی ہمارا کنکریٹ ہے۔ بعض حرام بھی کھا رہے ہیں، نامحرم کو بھی دیکھ رہے ہیں، بہت پکے مسلمان ہیں۔ یہ کہاں سے مل گیا سرٹیفکیٹ؟ ذرا قرآن اور نہج البلاغہ میں اپنا چیک اپ کراؤ، رسول اکرم کے معیارات کے مطابق چیک اپ کراؤ، اپنے لائف سٹائل، سونے جاگنے، دوستی، فکر، پوری زندگی کو چیک اپ کراؤ، پتہ لگے کتنے امراض ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں، اکنامیکل سسٹم میں، تعلیمی نظام میں، ازدواج کے نظام میں۔ جن سوسائٹیز میں شادیاں پٹاخوں اور موسیقی سے شروع ہو، اس سے مریض کوئی سوسائٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے خود سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں۔ اب قرآن امیر المومنین نہج البلاغہ میں مشکل کشائی کر رہے ہیں، بیمار سوسائٹیوں کا علاج نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں۔ اس خطبے میں امام نے فرمایا، لوگوں قرآن سے دوستی کرو۔ امیر المومنین نے اپنے وصیت نامے میں بھی فرمایا اور اس خطبے میں بھی فرما رہے، لوگوں قرآن سے دوستی کرو، شیعو جوانوں، قرآن قرآن قرآن، قرآن سے دوستی کرو، قرآن کے ساتھ دوستی بڑھاؤ، انس بڑھاؤ، قرآن کے پیغامات کو سمجھو۔ فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ دوست ہے قرآن بہترین، جس کے قریب ہو آپ۔ بہت خوبصورت تعبیر امیر المومنین کی۔ قرآن وہ دوست ہے جس کے آپ قریب ہوں۔ کچھ چیزوں کو قرآن کم کرتا ہے، کچھ چیزوں میں اضافہ کرتا ہے۔ مثلا آپ میں قرآن کے قریب ہوں تو قرآن امیر المومنین فرماتے ہیں ایسا دوست ہے بہترین، کچھ چیزیں آپ کی کم کرے گا اور کچھ چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کس چیز میں اضافہ؟ امام نے فرمایا، آپ کے روحانی بیماریاں، آفات، گناہ کے جراثیم کو آپ سے کم کرے گا، وہ ختم کرے گا، پاک کرے گا، ہدایت و معرفت و شوق قرب خدا میں اضافہ کرے گا۔ اس سے مخلص دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی دوستی کا معیار بتا دیا امیر المومنین نے۔ جوانان، دوست وہ جو آپ کے ایمان میں اضافہ کرے، دوست وہ جو آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے، دوست وہ نہیں جو آپ کی عادتوں میں، بری عادتوں میں اضافہ کرے، یہ دوست نہیں۔ یہ وہ دوست نہیں ہے جو ہمیں فری میں سگریٹ پلا کر منشیات کا اسیر کرے، یہ دشمن ہے، یہ پولوشن ہے، اس سے بچو۔ دوست وہ نہیں جو گناہوں کی ٹیکنیک سکھائے، دوست وہ نہیں کہ دکان سے سیب چرا کر آپ کو فری میں دے، یہ دشمن ہے، لقمہ حرام کھلا رہا ہے۔ دوست وہ جو آپ سے گناہ کا بوجھ کم کرائے اور آپ کی معرفت و شعور میں اضافہ کرائے، اس دوست کو نہیں چھوڑو، اس دوست کو نہیں چھوڑو، یہ قیمتی ہے اور یہ قرآن ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ایک چیز۔ اب قرآن کیا چیز ہے؟ امام فرماتے ہیں قرآن شفا ہے، قرآن کے اندر شفا ہے، دردوں کا علاج ہے۔ فَاسْتَشْفِعُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، قرآن شفا کا کلینک ہے، ہاسپٹل ہے، روحانی امراض کا ہاسپٹل قرآن۔ امیر المومنین فرماتے اس قرآن سے طلب کرو، رجوع کرو، مانگو، اپنے وہ امراض کا رائے حل و دوائی مانگو جن امراض کا علاج قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، اہل البیت کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ یا امیر المومنین، وہ کون سے امراض ہیں جن کا علاج ہم نے اس قرآن سے کرنا ہے؟ وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ یہ ہے امیر المومنین کی منطق و فکر۔ علی کی عینک سے دیکھیں سوسائٹی کو، گھروں کو اور اپنے نفس کو۔ امیر المومنین کن چیزوں کو بیماریاں شمار کر رہے ہیں؟ ہم نے صرف شوگر اور بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول کو بیماری سمجھا ہے، یہ بھی بیماریاں ہیں، لیکن
یہ عام ڈاکٹر بھی علاج کر سکتا ہے. وہ بیماریاں بڑی ہیں جو قرآن و اہل البیت کے علاوہ اس کا علاج کوئی کر نہیں سکتا. وہ کیا بیماری ہے امیر المومنین؟ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِّنْ أَكْبَرِ الدَّعَاءِ. اس قرآن کے اندر بہت بڑی بیماریاں، کورونا وائرس سے بھی بڑی مہلک خطرناک بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے اندر ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ کون سی بیماری ہے بڑی؟ بیماری بڑی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ وہ بیماری بڑی ہوتی ہے جس میں تباہی کا پوٹینشل، تباہی کی صلاحیت، نابودی کی صلاحیت زیادہ ہو، بیماری بڑی ہے. اب بڑی بیماری کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وَهُوَ الْكُفْرُ، اللہ کا انکار، عبادات کا انکار، قرآن کا انکار، اہل البیت کا انکار، قیامت کا انکار، خمس و زکوٰۃ کا انکار، نماز کا انکار، معنویت کا انکار، تقوی کا انکار. یہ کفر سب سے بڑی بیماری ہے. یہ بیماری نسلوں کو نابود کرتی ہے. اس بیماری سے باہر آ جاؤ. کیسے آئیں؟ فَاسْتَشْفِعُوهُ، قرآن سے اس کا شفا طلب کرو. وَالنِّفَاقِ، منافقت بہت بڑی بیماری ہے. منافقت اتنی بڑی بیماری ہے، ان ہاسپٹلوں میں، یہ جو پاکستان میں جنہ ہاسپٹل، شوکت خانم ہاسپٹل، عبداللہ ہاسپٹل، ان ہاسپٹلوں میں اس بیماری کا علاج نہیں ہے. اس بیماری کو ڈیٹیکٹ کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے. اس بیماری سے بچانے والی کوئی گولی نہیں ہے. نفاق انبیاء کی تعلیمات کی کمر توڑ دیتی ہے. نفاق امتوں کو قاتل حسین بناتی ہے. نفاق مسجد کو بھی مسجد زرار بناتی ہے، شخصیت کو بھی ضرر دینے والی شخصیت بناتی ہے. وہ بیماری نفاق ہے، منافقت ہے. اور کہا منافق کافر سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، کافر سے بھی زیادہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے، کافر سے بھی زیادہ خطرناک جہنم میں منافق کو پھینکا جائے گا. منافق کا علاج قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے. امام نے ہمیں امیر المومنین کے ماننے والوں کو منافقت سے باہر نکالنے کے لیے نہج البلاغہ میں پورا کمپلیٹ خطبہ دیا، خطبہ منافقون. اور قرآن میں سورہ منافقون ہے. یہ کس لیے؟ پڑھ کے ثواب حاصل کریں، بھلے ثواب ملے گا. یہ پڑھ کے بصیرت حاصل کریں، گائیڈ لائنز حاصل کریں. خبردار اپنے اندر اور اپنی سوسائٹی کے اندر منافقت کے جراثیم نہ آنے پائے. جو قوم منافق ہو جائے، یزید اور حسین میں فرق نہیں کر سکتی. منافق قوم یزید کو بھی خوش کرائے گی، حسین کو بھی خوش کرائے گی، اور کبھی بھی دونوں کو خوش کرانے میں کامیاب نہیں ہوتی. منافق قوم حسین کے ساتھ خیانت اور یزید کی خدمت کرتی ہے. بڑی بیماری ہے. اس بیماری کا علاج کہاں سے ملے گا؟ قرآن و نہج البلاغہ میں. اب آپ یہ نہ سمجھے منافقت کوئی دشمنان اہل البیت کی بیماری ہم محفوظ ہے. آج جاہلیت ماڈرن کے زمانے میں ہے. ماڈرن جاہلیت. درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. ماڈرن جاہلیت میں نفاق نے تعلیمی نظام کے اندر بھی جگہ بنا لی ہے، منافقت نے سیاسی نظام کے اندر بھی جگہ بنا لی ہے، اکنامیکل اقتصادی نظام کے اندر، میڈیا کے نظام کے اندر بھی جگہ بنا لی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. امام زمانہ بآواز بلند سلوات. تھوڑے سے مومنین آگے تشریف لائیں، سلوات پڑھتے ہوئے بات والوں کے لیے جگہ ہو. بآواز بلند سلوات. آج منافقت نے پوری عالمی نظام کو مفلوج کیا ہوا ہے. اس منافقت سے باہر قرآن، نہج البلاغہ، اہل البیت و عاشورہ کا پیغام نکال سکتا ہے. 4 چیزیں جوانان عزیز روایات میں بیان ہوئی ہیں.
4 بیماریاں. ایک، ان کو ہم نے سطحی لیا ہے، سرسری لیا ہے. ایک روایات میں بیان ہوا یتیم کون ہے، دوسرا بیان ہوا ہے مفلس غریب کون ہے، اور تیسرا آج کی روایت کے مطابق مریض کون ہے. آج کی روایت کے مطابق مریض وہ ہے جو دین سے دور ہو. جوانان عزیز، آج ہمیں دین سے دوری کو فیشن ماڈرنزم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. دین سے دوری مرض ہے، دین سے دوری منافقت ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ المرضا. جب دلوں میں بیماری آئے، نفاق کا مرض، جراثیم آئے، وہ دین سے، علماء سے، دینی مراکز سے دور کرتا ہے. بس روایات نے ہماری آنکھیں کھول دی. مریض وہ نہیں جس میں بلڈ پریشر ہائی ہو، شوگر ہائی ہو. بلڈ پریشر، شوگر بعض اوقات مجھ جیسے غافل انسان کو غفلت سے نکال کر موت کی یاد و اللہ کی بندگی کے میدان میں لے کر آتا ہے. بعض اوقات جسمانی بیماریاں میرے گناہوں کا کفارہ ہے دنیا میں تاکہ آخر میں سزا جاؤں. بعض اوقات غلط سے نکالنے کا میسج ہوتا ہے بیماریاں. لیکن روحانی بیماریاں، مریض جو بیان کی روایات میں، مریض، اصلی مریض وہ ہے جو تعلیمات دینی سے دور ہو. اصلی مریض وہ ہے جس کی زندگی کا معیار، لائف سٹائل، اٹھنا بیٹھنا، تعلیم کی منطق، شادی کی منطق، دوستی کی فکر، معیارات غیر دینی ہو، غیر شرعی ہو. جن سوسائٹیز کے سیاسی نظام، تعلیمی نظام، اقتصادی نظام غیر دینی ہو، مریض سوسائٹی ہے، اس سے باہر آ جائے. رسول اکرم جس عصر میں آئے اس عصر کو کہا جاتا ہے عصر جاہلیت. اب پڑھتے ہیں کیا مطلب؟ اس وقت روٹی نہیں تھی، سب وسائل تھے اس زمانے کے مطابق. عصر جاہلیت کا مطلب وہ سوسائٹی جو جاہل ہو، مریض ہو، وہ سوسائٹی جس کا تعلیمی، سیاسی، اقتصادی، عسکری نظام دینی معیارات کے بجائے تعصبات و شہوتوں کی بنیاد پر ہو. یہ قدیم جاہلیت تھی، یہ مریض سوسائٹی تھی. مریض سوسائٹی کی جھلک عصر جاہلیت ہے، اس کو پڑھیں آپ. اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ڈیٹیل کے ساتھ جاہلانہ سوسائٹی کی علامات بیان کی ہیں. آج رہبر معظم نے فرمایا جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ ماڈرن جاہلیت ہے. اس وقت قدیم جاہلیت تھی، آج ماڈرن جاہلیت. قدیم جاہلیت میں تعصبات، جنگیں، نفرتیں، خواتین کو زندہ دفن کرنا. جدید جاہلیت میں تعلیم بھی، ٹیکنالوجی بھی فساد کے لیے شہوتوں میں خرچ ہو رہی ہے. اس وقت خواتین کو مارا جا رہا تھا، آج سخت جنین کی گولی کھلا کر کروڑوں بچوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے. آج جنگیں ہیں، نفرتیں ہیں. آج کی ہالی ووڈ جو فساد پھیلا چکی ہے، آج کے سوشل میڈیا جتنی نفرتیں اور فساد پھیلا چکا ہے، قدیم جاہلیت میں اتنی فساد نہیں تھی. تھوڑے سے فساد کی وجہ سے وہ جاہل ہو سکتے ہیں، آج تو فساد پھیل گیا. بس آج استکباری نظام فساد، نفرتیں، جنگیں، شہوتیں پھیلا کر جوان ہمیں مریض بنانا چاہ رہا ہے. اور اس مرض کا علاج کہیں بھی نہیں ہے، نہ بی بی سی کے پاس ہے، نہ فوکس نیوز کے پاس ہے، نہ کسی بھی علاقے کے پاس نہیں ہے. ان بیماریوں کا علاج قرآن، نہج البلاغہ و پیغام عاشورہ ہے. پیغام عاشورہ بالکل ایک ہاسپٹل و داروخانہ ہے امتوں کی بیماریوں کا علاج. اگر ایک مریض انسان آ جائے کربلا کے اس ہاسپٹل میں، اس انسان سازی کے ہاسپٹل میں، اگر گنہگار انسان حر بن کر آئے، حسین اس گنہگار کو سردار عاشورہ میں بدل دیتا ہے. خود غرض انسان آ جائے عاشورہ میں. حر کیوں آیا تھا؟ حر پر دنیا پرستی کے تھوڑے سے جراثیم لگے تھے کہ امام حسین کا راستہ روک کر ابن زیاد کی کسی اعلیٰ پوسٹ کو، مثلا 18 گریڈ کا آفیسر بننا چاہتا تھا. امام حسین کا راستہ روک کر اور عمر سعد کو اس عمل کا آج کے زمانے کے مطابق میں تفسیر کر رہا ہوں، امام کا راستہ روک کر اس کی سیلفی لے کر، مثلا موبائل ہوتا اس وقت، اس سیلفی کو ابن زیاد کو سینڈ کر کے
دیکھ لو میں نے حسین کا امام کا راستہ روکا ہے، یہ میری سیلفی ہے، اب مجھے 18 گریڈ کی پوسٹ دے دو، 20 گریڈ کا آفیسر بناؤ، میری ٹی اے ڈی اے میں اضافہ کرو، میرے پروٹوکول میں اضافہ کرو، میری گاڑی بنگلے نوکر چاکر میں اضافہ کرو۔ اس فکر کے مطابق حر آیا تھا، لیکن حر کو پتہ لگا میں مریض ہو گیا ہوں، مجھے دنیا پرستی کے ان بیماریوں سے اپنا علاج کرنا ہے، اور اسے ایڈریس مل گیا۔ اس بیماری کا علاج عمر سعد کے لشکر میں نہیں ہے، اس بیماری کا علاج اس قرآن شناس رہبر کے پاس ہے۔ اپنے ہاتھ باندھ کر حسین کی قدموں پہ گر گیا، اے مولا اس گنہگار کا کوئی علاج ہے؟ امام نے فرمایا حر کیوں نہیں علاج ہے، تو ایسے شفا پائے گا، دنیا پرستی سے تو نکل گیا، تو اپنے جوان بیٹے کو شہید کرائے گا، تو ایثار و فداکاری کا انسان بن جائے گا، تیرے اندر انسانی احساسات بیدار ہوں گے۔ جب تک کڑیل جوان کو شہید نہ کراؤں اے مولا، اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں شمار کروں گا۔ وہی حر دنیا کی خاطر آیا تھا، اتنا ایثار گر بن گیا۔ اس طرح سے علاج کی امام حسین نے، حر نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو امام کی راہ میں قربان کیا، اور پھر حر نے اپنے آپ کو بھی فدا کیا۔ علاج مل گیا، علاج مل گیا۔ یہ ایک چیز ہے، بس یہ چیز مان لیں آج، مریض وہ ہے جوانان عزیز جس کی زندگی کا معیار دین سے خالی ہو، مریض وہ ہے، پیشنٹ وہ ہے، اسے ہاسپٹل آئی سی یو میں داخل ہونا چاہیے کہ تاکہ علاج ہو۔ مرض جتنا زیادہ ہو آئی سی یو یعنی یہ نہیں کہ ڈاکٹر کا آئی سی یو کہہ کے چلا جائے ملک الموت آ کے اس کو دیکھنا شروع کرے۔ آئی سی یو یعنی انتہائی نگہداشت کا مرکز، جس میں لمحے 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 ماہر ڈاکٹر اس مریض کو دیکھتا ہے۔ جوانان عزیز، جب روح کو بیماریاں لگ جائے، روح کے مریض کا آئی سی یو یا عزاخانہ ہے، یا مجلس حسینی ہے، یا مسجد ہے، یا قرآن ہے۔ چیک اپ کراؤ، اپنے آپ کو بچاؤ ان بیماریوں سے۔ مریض وہ سوسائٹیاں ہیں جو دین سے دور ہو۔ مریض پالیٹکس، آج پاکستان کی پالیٹکس اتنی مریض اتنی مریض اتنی مریض، کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا، جس میں حرام خوری سیاست کا اعلیٰ درجہ بن جاتا ہے، جس میں سچائی کا ایک نمبر بھی نہیں ہوتا۔ سچائی اور سچائی کے مطابق سیاست کرنے والوں کو دنیا کا بڑا احمق سمجھا جاتا ہے، اسے تو مومنین بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ جو جتنا جھوٹ بولے، کتنے انہی پولیٹیشنز میں اسی یادگار چوک میں آ کے کہا بلتستان کو، سکردو کو میٹروپولیٹن سٹی بنائیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ ہم نے دے دیا، میٹروپولیٹن سٹی تو نہیں بنا، مسائلوں کا میٹروپولیٹن سٹی بن گیا۔ پانی نہیں ہے، تیمم کرنا پڑ رہا ہے، بجلی نہیں ہے اس دور میں۔ مریض پولیٹکس، مریض اکانومی، جس اقتصاد کی بنیاد سود پر ہو، سود خوری کو اتنا بڑا جرم قرار دیا روایات میں، اللہ کے گھر میں 100 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کے برابر ہے جو سود کھائے اور سود کھانے کے لیے ماحول بنائے۔ اقتصاد کی بنیاد یہ بن گئی، کتنی مریض اقتصاد ہے۔ تعلیمی نظام بصیرت کے لیے تھا، تعلیمی نظام اپنے امام کی نصرت کا جذبہ ایجاد کرنے کے لیے تھا، تعلیمی نظام امام کی معرفت حاصل کر کے اپنی جوانیوں کو امام کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تھا، تعلیمی نظام اپنے ملک و قوم کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بصیرت و شعور لینے کے لیے تھا۔ تعلیمی نظام خود حرام خوری کا درس دینے لگ گیا، تعلیمی نظام خود اسکوپ کے نام پر جوانوں کو اغوا کرنے لگا۔ لہذا مریض ہیں ہم۔ ہر وہ نظام جو دین سے دور ہو، نہج البلاغہ سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، یہ مریض ہے۔ مریض شادیاں، وہ شادی جس میں پٹاخے اور جس کی بنیاد میک اپ، محرم نامحرم کی مکس گیدرنگ اور موسیقی ہو، یہ مریض شادی ہے۔ اور گھر کی، معاشرے کی پہلی اینٹ
شادی کی تقریب میں لگائی جاتی ہے، اس میں گناہ آ گئے، وہاں حسینی بیٹے پیدا نہیں ہوں گے۔ اصلاح کرو۔ اس مرض کا علاج کیا ہے؟ اپنی شادیوں کو مرض سے نکالو، سالم شادیاں، جس کا آغاز تلاوت قرآن سے ہو، جس کا آغاز حسین کے ذکر سے ہو، جس کا آغاز حیا سے ہو۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں دلہن کو لایا گیا، پڑھی لکھی دلہن، جی جان بوجھ کے ایسا سوٹ بنائے ہیں دلہن کا، چادر ہے بالکل، چادر جعلی ہے، جعلی، یعنی اس سے بہتر ہے وہ چادر نہ پہنے تو اتنی بے حیائی نہیں ہوتی جتنی اس چادر پہننے سے۔ میں نے کہا یہ کس کو دھوکہ دے رہی ہو آپ؟ یہ بنیاد ہے آپ کی۔ اس دلہن کو میں نے ڈانٹا، آپ تصویریں نکال رہے ہو جعلی والی چادر پہن کر، اس دن تو بہترین باحیا چادر پہنو۔ آج تو آپ کی طرف نگاہیں بڑھ رہی ہیں، آج اپنے آپ کو زیادہ باحیا بناؤ۔ آج اگر آپ کی زندگی کی اکائی میں شیطان آ گیا، بے حیائی آ گئی، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ پھر یہ شادی بھی بیمار، اولاد بھی بیمار، جس گھر میں جائے گی وہاں بھی بیماریاں لے کر آئے گی، پھر فسادی فساد پھیلے گا۔ سالم شادی، سالم تعلیمی نظام، سالم سیاسی نظام چاہے جوان، پھر کہاں سے ملے گا؟ نہج البلاغہ سے، قرآن سے، اہل البیت سے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری روایت میں بیان کیا غریب کون ہے، اس پہ پوری ڈیٹیل مجلس ہم نے پڑھی ہے، آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک جملے کی حد تک بتاؤں گا، مریض وہ نہیں ہے جو ہمارے معیارات کے مطابق جس کے جیب میں پیسے نہ ہو مریض ہے، اور جس کے جیب میں پیسے ہو ولو حرام کے ہی کیوں نہ ہو ہم کہتے بڑا خوش قسمت ہے، امیر ہے۔ نہ یہ معیارات قرآنی نہیں ہے، یہ معیارات قرآنی نہیں ہے۔ مریض وہ ہے، رسول اکرم نے فرمایا، مفلس وہ ہے، غریب وہ نہیں ہے جس کی جیب میں پیسے نہ ہو۔ اگرچہ مسلمان کے لیے سستی جرم ہے، گناہ ہے، مسلمان کے لیے کاہلی گناہ ہے، مسلمان کے لیے ہنرمند نہ ہونا جرم ہے۔ ہنرمند ہو جاؤ، سستی ختم کرو، محنت کرو، لیکن معیار یہ نہیں ہے کہ پیسے اور پراپرٹی جس کی زیادہ ہو امیر ہو گیا، پیسے اور پراپرٹی جس کی کم ہوئی غریب ہو گیا۔ نہ، رسول اکرم نے فرمایا جس کے اخلاق برے ہو دنیا کا غریب انسان یہ ہے۔ کیوں؟ نیک اعمال کرے گا، حج بجا لائے گا، خمس دے گا، زکوٰۃ دے گا، عزاداری کرے گا، نوحہ خوانی، زنا زنی، ماتم داری، سب کچھ، لیکن قیامت میں دیکھے گا اس کو کافروں کے ساتھ جہنم میں بھیجا گیا ہے۔ چلے کافر نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو جہنم میں گیا، اتنا افسوس اسے نہیں ہوگا۔ یہ تو مومن تھا، یہ تو نمازی تھا، حج بھی بجا لایا ہے، عبادات بھی، یہ کیسے؟ رسول نے فرمایا یہی غریب ہے، یہ غریب ہے۔ یہ کیسا غریب ہے یا رسول اللہ؟ حج بھی، نماز بھی، روزہ بھی، کوئی قضا نہیں، خمس و زکوٰۃ و جہاد بھی دیا، کہا یہ اعمال کیے، ساتھ ساتھ بد اخلاقی کا بھی مظاہرہ کیا۔ بد اخلاقی اس کے اعمال کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے۔ بد اخلاقی کہاں؟ آج بہت سارے کنگال ہیں، دو قسم کے کنگال، مہنگائی کی وجہ سے جیب بھی خالی، اس سے بڑا کنگال دوستوں میں، چوکوں میں، مارکیٹوں میں بڑا اچھا ہے، ہاں یہ دوست بہت خوش اخلاق ہے، ہنس کے ملتا ہے، لیکن اخلاق کا معیار چوک نہیں ہے، اخلاق کا معیار آفس بھی نہیں ہے، اخلاق کا معیار گھر ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا میں دنیا کا سب سے بڑے اخلاق کا حامل انسان ہوں۔ یا رسول اللہ بڑے اخلاق کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ میں اپنے گھر والے، بیوی، بچے، ماتحت افراد کی غلطیوں کو درگزر کر کے ان کے لیے خوش اخلاق ہوں، بس میں سب کے لیے خوش اخلاق ہوں۔ یہ ریاکاری ہے۔ اب باہر چوک میں خوش اخلاق ہو جاؤ، گھر میں شمر بن جائیں ہم، یہ ریاکاری ہے۔ گھر میں خوش اخلاقی کا سرٹیفکیٹ لو، گھر میں خوش اخلاقی کے اعلیٰ نمبر لو، پھر دوستوں میں بھی، آفس میں بھی، دکان میں بھی آپ اخلاق کے اعلیٰ نمبر پر فائز ہو جائیں گے۔ لیکن باہر خوش اخلاق، گھر میں خدا نخواستہ ہم شمر بن جائے، یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے۔ اس کے تمام اعمال بد اخلاقی جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ غریب یہ ہے جو اپنے اخلاق کو درست نہ کر سکا۔
اور تیسری چیز یتیم، روایات میں بتایا یتیم کون ہے؟ یتیم ہم نے سمجھا جس کے ماں باپ مر جائیں، خداوند متعال سب کے والدین کو حفظ و سلامتی عنایت فرمائے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں انہیں شفاعت اہل البیت نصیب فرمائے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ یتیم کون ہے؟ ہماری سوسائٹی کے مطابق یتیم، البتہ روایات میں بھی ہے، یہ ظاہری معنی یتیم کا کہ وہ نابالغ لڑکا و لڑکی جس کے والدین یا ایک مر جائے، یہ یتیم ہوتا ہے۔ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اتنے اجر کا باعث ہے جوان۔ اولاً یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں تو گناہ کی وجہ سے جو میرا دل سخت ہوا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ دل نرم ہونے سے قرآن کی ہدایت، علماء کا وعظ و نصیحت اثر کرتا ہے۔ دل نرم ہونے سے عبادات کا شوق بڑھتا ہے۔ بعض جوان پوچھتے ہیں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دل نہیں کرتا۔ دل کیوں نہیں کرتا؟ گناہ ہے، گناہ، یہ پالوشن ہے، یہ پالوشن۔ اس پالوشن سے کیسے بچے؟ یتیم کے ساتھ زندگی گزارو، یتیم پر شفقت کرو، احسان کرو، یہ دل کو نرم کرے گا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کے سر کے بالوں کے برابر آپ کے گناہ معاف، آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جس لمحے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، قیامت میں جنت میں ایک بڑا محل خدا اس کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ یہ تو یتیم کوئی آئے آ کر یتیم کی تعلیمی اخراجات کو برداشت کرے، کوئی آئے یتیم کے مالی اخراجات کو برداشت کرے، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ سمجھنے سے قاصر ہے۔ مسلمانوں، عام یتیم پر شفقت کرے، علی مرتضیٰ کے والد جناب ابو طالب کا کیا مقام ہوگا، مسلمان سمجھ ہی نہیں سکے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ مسلمان سمجھ ہی نہیں سکے ہیں اس مقام کو، اور سمجھ ہی نہیں سکتے جو عام یتیم کی اتنی کفالت کرے۔ یہ تو ظاہری یتیم ہے۔ روایات میں بتایا یتیم نہ بنو، یعنی کہا یہ چھوٹا یتیم ہے، اس سے بڑا یتیم کون ہے؟ ہر وہ جوان، ہر وہ سوسائٹی، ہر وہ شہر، ہر وہ قوم، ہر وہ گھرانہ جس کا رابطہ اپنے امام سے کٹ جائے، یہ سب سے بڑا یتیم ہے۔ یہ قابل رحم انسان ہے جس کی زندگی میں امام کی بو بھی نہ آئے، جس کی زندگی میں امام کی تعلیمات حکومت نہ کرے، سوشل میڈیا کے فساد و خناسوں کی باتیں اس کی زندگی پر حاکم ہو، سوشل میڈیا کے فساد و نفس امارہ کے کردار اس کے رہبر و امام بنے، ان کو دیکھ کر اپنے شرٹ کے اسٹائل بنائیں، ان کو دیکھ کر اپنے بالوں کا اسٹائل بنائیں، ان کو دیکھ کر اپنی فکر کا معیار استوار کرے، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کے صبح شام اور بولنے کے ڈائلاگ اس سے سیکھے۔ اس کی زندگی پر نفس امارہ کی تو حکومت ہے، امام کے ساتھ رابطہ نہیں، یہ یتیم ہے۔ اس یتیم پر رحم کرو۔ کیسے رحم کرے؟ روایات میں کہا جن قوموں کا رابطہ اپنے امام سے ڈسکنیکٹ ہو جائے یہ یتیم ہے، اور اگر اس حالت میں رہے تو جاہلیت کی موت مریں گے، جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ علماء ربانی ان یتیموں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے امام کے ساتھ رابطے کو، ڈسکنیکشن کو کنیکشن میں بدل دیتے ہیں، اور جو بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کسی ایک ایسے انسان کو ڈھونڈے، کسی عورت کو، مرد کو، جوان کو، بزرگ کو، سوسائٹی کو جس کا رابطہ امام سے کٹا ہوا ہے، کسی ایک کو بھی امام سے جوڑ دیا، اس کا مقام ویسا ہے، اس جنت میں وہ رہے گا جس جنت میں میں امام حسن عسکری رہوں گا۔ اس کا مقام 1000 شہداء سے افضل مقام ہوگا۔ کس کا؟ اس شیعہ کا جو ایسے شیعہ کو بدلے جس کا رابطہ امام سے ڈسکنیکٹ ہوا ہو،
جس کی زندگی میں شہوتوں کی، ہالی ووڈ کی، بالی ووڈ کی حکومت تو ہو، امام مہدی کے تعلیمات کی حکومت نہ ہو، اس کا رابطہ امام زمن سے جوڑے۔ اس مبلغ کا مقام امام حسن عسکری فرماتے ہیں 1000 شہداء سے بڑا مقام، اور یہ اس جنت میں ہوگا، اسپیشل VIP جنت، جس جنت میں ہم اہل البیت ہوں گے۔ کس کو بدلے؟ ایک کو بدلے۔ اب امام خمینی کا مقام سمجھ میں آئے گا؟ ایک کو نہیں بدلا، 8 کروڑ ایرانیوں کو شہنشاہی نظام سے نکال کر انہیں امامت کی کشتی نجات میں لانے والے اس فقی و مجتہد کا نام امام خمینی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس امام خمینی کے انقلاب کے بعد پوری دنیا میں 50 کروڑ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس امام خمینی کے انقلاب کے بعد 50 کروڑ مسلمان۔ اسی امام خمینی نے ایک سنی جوان کو شیعہ بنایا، شیخ زکزاکی، اکنامیکل ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ نائجیریا کا، امام خمینی کی تعلیمات سے شیعہ ہوا۔ شیعہ ہونے کے بعد 800 تعلیمی و فلاحی مراکز بنا چکا ہے، 800 ایک بندہ۔ اور شیعہ ہونے کے بعد 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو شیعہ بنا چکا ہے۔ کیا مقام ہوگا اس کا؟ اور اس کو بدلنے والے خمینی کا کیا مقام ہوگا؟ بس جوان چاہتے ہیں ہمارا مقام اماموں کی نگاہ میں بلند ہو، بدلو، خود بدلو پہلے، اور لوگوں کو بدلنے کی ایک تحریک کا آغاز کرو۔ تھوڑا آگے آگے تشریف لائے مومنین، پیچھے جگہ کم ہو رہی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عرض کیا بیمار سوسائٹی وہ ہے، بیمار گھرانے جوان وہ ہے جن کا رابطہ دین سے کٹ جائے، یہ مریض سوسائٹی ہے۔ اور اللہ و اللہ کے انبیاء یہ طبیب ہیں، رسول اکرم طبیب دوار ہیں، ڈاکٹر ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج رسول اکرم کرتے ہیں۔ رسول اکرم نے جاہلیت کا مقابلہ کیا، کفر کا مقابلہ کیا، نفاق کا مقابلہ کیا، شرک کا مقابلہ کر کے مریض لوگوں کو شفا بخشا، مریض لوگوں کو، مریض سوسائٹی کو خیر امت بنایا۔ کنتم خیر امت اخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رسول اکرم کا کارنامہ جوان، جو قوم گناہ بڑے فخر سے کرتی تھی، سیاسی اقتصادی گناہ، اور اسی قوم کو گناہ کا راستہ روکنے والی قوم میں بدلنے والے رسول کا نام رسول اکرم ہے۔ جس طرح امام سجاد نے قاتل قوم کو، قاتلین کو ناصر امام میں بدلا، رسول اکرم نے گناہ کرنے والی قوم کو گناہ کے خلاف قیام کرنے والی امت میں بدلا۔ اب میں کچھ، میری گفتگو تمام۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ آج عرض کروں گا ہمارے ان بھائیوں کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ کہ آئیں شیعہ جن صحابہ کا تعارف کرتے ہیں ذرا دیکھیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اکرم نے ان کو بدلا۔ موضوع تھا ہمارا جو بھی اس دین سے دور ہو، مریض ہیں، اور صحت ہم چاہتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے۔ جو صحت نہ چاہے یہ بے عقلی ہے، خود حماقت ہے۔ رسول اکرم نے بھی دین کی طرف دعوت دی، بدلا۔ ایک اہم صحابی ہے رسول اکرم کے، حضرت سلمان فارسی، اسے سلمان محمدی کہا جاتا ہے۔ کون تھے یہ؟ یہ اولاً ایران میں آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ ایک دن اپنے والد کے باغ میں کام کرتا تھا، بڑا مالدار تھا۔ کام کرتے کرتے مسیحیوں کا کلیسا، مسیحیوں کی عبادت گاہ، وہاں گیا۔ وہاں جا کے تھوڑا بہت پیغام انبیاء کے حوالے سے ملا، متاثر ہوا، اور پھر کام کے لیے ہجرت کیا، روم گیا، مکہ گیا، فلاں فلاں گیا۔ تو اسے بتایا گیا ایک نبی آئے ہیں، مسیحیوں کی تعلیمات میں بھی تھا آخر الزمان میں ایک نبی آئیں گے، وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جاہلیت کا خاتمہ کریں گے۔ اسے بتایا گیا وہ نبی آئے ہیں، کہاں ہیں وہ نبی؟
مدینے میں ہے، مکے سے ہجرت کر کے مثلا ایڈریس ملا. یہ ایک پہلی کوالٹی حضرت سلمان فارسی کی جوان. یہ کوالٹی، یہ درس ہے. حضرت سلمان فارسی ایک تاریخی شخصیت نہیں. حضرت سلمان فارسی آج اسی 2023 میں میرا معلم بنے. آج اسی سلمان فارسی سے متاثر ہو کر درس لے کر میں اپنی زندگی کا قبلہ درست کروں، زندگی کا قبلہ درست کروں. اس سلمان فارسی کی ایک کوالٹی یہ تھی، جب اسے پتہ لگا ایک نبی آ رہے ہیں اور عدل و انصاف کے نظام سے بھر دیں گے، الہی پیغام لے کر آئے ہیں، یہ سلمان فارسی پہلے آتش پرستی کو چھوڑتے ہیں، پھر کلیسا کی طرف آتے ہیں، مسیح ہوتے ہیں، اور رسول اکرم کے پیغام کو تیزی سے قبول کیا. یہ سلمان فارسی کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جوان، جب بھی آپ کو تبدیلی کا درس دیا جاتا ہے، جب بھی آپ کی زندگی میں تبدیل ہونے کی اپرچونٹی آتی ہے، سلمان فارسی بتاتے ہیں اگر آتش پرستی کی گندگی سے نکل کر سلمان منا اہل البیت کا مقام مجھے ملا ہے تو اس کوالٹی کی وجہ سے کہ میں نے زندگی کے اندر تبدیلی کے اس مبلغ، اس نبی، اس پیغمبر کے پیغام کو سنا، سمجھا، بہانے تراشی نہیں کی، اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کا انقلاب لایا. آتش پرست سلمان منا اہل البیت بن گیا. ڈھونڈے وہ موقع کب ملتا ہے آپ کو اپنی زندگی میں؟ تبدیلی کا وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس ٹرننگ پوائنٹ، اس اپرچونٹی کو اویل کریں. وہاں اغوا نہ ہو. وہاں بالکل اگر تبدیلی کا سوال آیا ہے، احساس ابھرا ہے، سوچو، غور کرو، فکر کرو اور اپنے آپ کو بدلو. سلمان فارسی کی زندگی کے اندر یہ مرحلہ آیا، بدلے، قیمتی ہوئے، آتش پرستی سے نکلے، سلمان منا اہل البیت کے مقام پر پہنچے. ایک دوسری چیز، سلمان فارسی سے درس لینا، معلم ہو ہمارے، بزرگ صحابی رسول ہے. سلمان فارسی معنویت و تقوی کے اوج پر تھے. نماز سے، قرآن سے، دعاؤں سے عشق کرتے تھے. بس سلمان فارسی جتنی عظمتیں چاہیے، عظیم ہونا چاہتے ہیں، جوانان عزیز، نماز کو، قرآن کو، عبادات کو جوانان بوجھ نہ سمجھے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. عبادات کو کمال کی طرف لے جانے والی سیڑھی، اسٹیپ سمجھے. جتنے زیادہ کمالات چاہیے عبادات کی، ان سیڑھیوں کو چڑھنا شروع کرو، آپ خاک سے خدا تک کا سفر طے کرو گے. عبادات بلندیوں کی سیڑھیاں ہیں، بوجھ نہیں. سلمان فارسی نے معنویت، تقوی، دعا، اپنے دل کو خدا کے ساتھ اٹیچ کر کے یہ مقام طے کیا. تیسری چیز، سلمان فارسی نے علم و معرفت کے اصلی ترین سورسز سے اٹیچ ہوئے. بی بی سی سے آج معرفت نہیں ملے گی، ہالی ووڈ سے کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی، کارٹونوں سے کبھی بھی امام زمن کی قوم نسل نہیں نکلے گی. کارٹونوں میں آج قوم لوط کے عمل کے لیے میں اور آپ کے نوجوان چھوٹے بچوں کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے. سلمان فارسی نے علم و معرفت کے حقیقی ریسورسز کو ڈھونڈا. فاطمۃ الزہرا سے علم لیا، امیر المومنین سے علم لیا، رسول اکرم سے علم لیا، اور علم کے اتنے مقام پر فائز ہوئے، آپ کو کہا جانے لگا، یہ ایمن نے ٹائٹل دیا، سلمان فارسی ہمارے زمانے کا لقمان حکیم ہے. اتنی حکمت کشف کی. ایک آتش پرست انسان تبدیلی لاتا ہے، اہل البیت کے در پر جھکتا ہے، وہ لقمان حکیم جیسی حکمتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. جوانان عزیز، ہم بھی اہل البیت کے در پہ جھکے، یہ حکمتیں آپ کی منتظر ہیں. ہم نہیں پہنچے وہاں تک، لیٹ ہم نے کی، تاخیر ہم نے کی، ادھر تک پہنچے، منتظر ہیں، بلند مقامات منتظر ہیں.
چوتھی چیز جوانان عزیز، جس چیز نے سلمان فارسی کو غیر معمولی انسان بنایا، کہا سلمان جتنا علم معرفت آپ کو حاصل ہے خدا نے عطا کیا ہے، اگر یہ علم و معرفت لوگوں کو بیان کرنا شروع کرو تو لوگ تحمل نہیں کریں گے۔ فہم اتنا بلند مقام ہے آپ کا، آپ کے علم کو تحمل نہیں کر کے یا تو آپ کو نادان سمجھیں گے یا آپ کو قتل کریں گے۔ کیوں؟ ولایت محوری، رسول سے وفادار، در زہرا سے وفادار، علی مرتضی سے وفادار، اہل البیت سے وفادار، اہل البیت کا سپاہی بنا، اہل البیت کا پیروکار بنا، حقیقی شیعہ بنا، اپنی زندگی کے امام، نہ آتش کو قرار دیا، نہ شہوتوں کو قرار دیا، نہ تعصبات کو، اپنی زندگی کا امام علی مرتضی کی تعلیمات کو قرار دیا، اور اس راہ پر ہر قسم کا امتحان دے کر ڈٹ کر اس امتحان کو اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ آج ہمیں ایک ہالی ووڈ کی فلم مسجدوں سے دور کرتی ہے، عبادات سے دور کرتی ہے، استقامت قیمتی بناتی ہے انسان کو۔ پانچویں چھٹی چیز، سلمان فارسی جنگی ہنر سے بھی لیس تھے۔ اہل البیت کو جاہل افراد نہیں چاہیے، امام زمان کو عالمی انقلاب لانا ہے، سست عنصر، بیکار عنصر، بے تربیت عنصر، بے ادب عنصر اور غیر ہنرمند جوان قطعا نہیں چاہیے، بوجھ ہیں۔ ہم نے بوجھ نہیں بننا، جوان رائے حل بننا ہے، دردوں کا علاج بننا ہے۔ ہنر، اپنے اسکلز بڑھاؤ۔ سلمان فارسی جنگی ہنر سے لیس تھے۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر آیا، سلمان فارسی نے اہل ایران کی ٹیکنیکس تھی جنگی، اپنے ہنر کے ذریعے سے ایک اسٹریٹجک حکمت عملی کے مطابق مشورہ دیا، خندق کھودو اور یہ بڑا لشکر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور ہم اس لشکر کو شکست دے سکیں گے۔ اپنے ہنر کو، اپنے سکلز کو، اپنی خلاقیت کو، کریٹیوٹی کو دین کے لیے خرچ کیا، نہ شہوتوں کے لیے، نہ بے دینی کے لیے، اور مسلمانوں کو فتح دلائی۔ جنگ نرم، تبلیغ، واعظ، نصیحت، بیداری پھیلا کر جنگ نرم کا میدان بھی فتح کیا اور جنگ سخت کا بھی میدان۔ ایک اور جنگ طائف، اس میں کیا ہوا؟ یہودی قلعوں کے اندر چھپ گئے۔ سلمان فارسی نے پھر کہا منجنیق بناؤ، بڑے بڑے پتھر اندر ڈالے گئے، ایک مشین بنائی گئی اور اس مشین سے وہ پتھر گولے کی طرح جاتے، ان قلعوں پر لگتے، اور طائف کے ان کفار کو سلمان فارسی کی اس حکمت عملی نے، اس جنگی اسکل و اسٹریٹجی نے ان فتحوں کو فتح یاب کرایا، قلعوں سے ان دشمنوں کو باہر پھینک دیا۔ ساتویں چیز، سلمان فارسی کی باتیں امید افزا تھی، مایوس کن نہیں تھی۔ ایک جنگ میں سلمان فارسی نے اس طرح سے امید بڑھائی، مسلمان سلمان فارسی کی امید بخش باتوں کے ذریعے سے دشمنوں کے مقابلے میں اعتماد کے ساتھ مقابلہ کیا اور دشمنوں کو شکست دی۔ مدائن ایران، خود ایرانی تھے، سلمان فارسی قوم پرست نہیں تھے، لسان پرست نہیں تھے، علاقہ پرست نہیں تھے، حق پرست تھے، مدائن ایران کے تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، جنگ کی مسلمانوں کے خلاف۔ سلمان فارسی آئے، اس مدائن کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر فتح کیا۔ سلمان فارسی کی باتوں میں، ان کی تقریروں میں، ان کی گفتگو میں اس فتح کے اندر لانے میں بڑا مرکزی کردار تھا۔ آج بھی اپنی قوموں کو آپ کی گفتگو کے ذریعے سے، آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے سے قوموں کو مایوس نہ کریں، شعور دے، آگاہی دے، محبتیں پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں۔ ایک اور چیز، سلمان فارسی عبادات کے ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ مدائن کے گورنر بنے اور آئیڈیل گورنر، جس نے اہل البیت کے معیارات کے مطابق حکومت کی، جس نے بنو امیہ کے معیارات سیاست کے یہ ہے مریض سیاست کہ سیاست کے اقتدار کو، اثر رسوخ کو مفادات کے لیے، کرپشن کے لیے، رشوت کے لیے، حرام خوری کے لیے استعمال کیا جائے، بے جا سفارش کے لیے۔ یہ بنو امیہ کی میراث ہے، یہ مریض پولیٹکس ہے۔
سلمان فارسی مدائن کے امیر بنے، غریبوں کی طرح زندگی کی. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. غریبوں کی مدد کی اور سیاست کو دین کے نفاذ و دین کے قیام کے لیے استعمال کیا. ایک کامیاب حاکم بنے اور مسجد میں آ کر حاکم تھے، سورہ یوسف کی تفسیر بیان کرتے تھے. سورہ یوسف جس میں اسلامی طرز حکومت، اسلامی نظام کے اصول وہاں بیان کیے ہیں. سلمان فارسی نے یہ بھی بیان کیا. اور سلمان فارسی کو امیر المؤمنین نے خوشخبری دی تھی. سلمان فارسی جب آپ مرو گے تو میں آؤں گا. امیر المؤمنین مدینے میں، سلمان فارسی مدائن میں. کہا مجھے غسل کفن دینے کے لیے میرا مولا امیر المؤمنین آئیں گے، خوشخبری دی ہے. سلمان فارسی اتنا بڑا مقام. سلمان فارسی ان لوگوں کو جانتے تھے جو امام کا ساتھ دیں گے. زہیر ابن قین کو سلمان فارسی نے اس وقت کہا تھا، اے زہیر ایک دن آئے گا تو اہل البیت کی مخالفت سے باہر آئے گا اور تو امام حسین کا لشکر کا حصہ بنے گا. سلمان فارسی امام کے لشکر کے سپاہیوں کو جانتے ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ ہالی ووڈ بالی ووڈ بنو امیہ کی طرف گئے ہیں، سلمان فارسی کی بصیرت یہ تھی ان کو تبلیغ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے امام کے لشکر میں لانا. یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بڑی خدمات دی. اس سے مقام ملا سلمان منا اہل البیت. کاش سلمان فارسی زندان شام میں بھی ہوتے. آج حضرت سکینہ کی شہادت ہے. اولاً یہ بچی 3 سال کی یتیمہ ہیں. اس بچی کو بس یہی مصائب کافی تھے. باپ کا جنازہ دیکھ کر آئی تھی شام غریبہ کو. باپ کے سینے پہ سونے کی شوقین تھی، باپ سے محبت تھی. شام غریبہ کو جب خیمے جلائے گئے، سکینہ نکلی صحرائے کربلا میں، پناہ کی تلاش میں نکلی. چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی قدموں تلے آ کر مارے گئے تھے. سکینہ نجف کی طرف اپنے دادا علی مرتضیٰ کو بلانا چاہ رہی تھی. اتنے میں ایک کٹے ہوئے جنازے سے، جس کا سر کٹا ہوا تھا، آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، اے میری پیاری بیٹی سکینہ، تیرے بابا کا سینہ یہاں پر ہے، آ جاؤ. اگرچہ وہ سینہ زخمی تھا زادارو، اس سینے میں تیر کے زخم تھے، پتھر کے زخم تھے، نیزوں کے زخم تھے. گھوڑوں نے اس لاش اطہر کی ایک ہڈی کو بھی باقی نہیں رکھا تھا. پھر بھی سکینہ کو گہری نیند آتی ہے بابا کے سینے میں. سکینہ سوتی ہے زادارو، نیند آتی ہے. آپ سنتے ہیں یہ روایت کب بیان کی؟ سکینہ کو بابا کے سینے پہ نیند آئی. امام حسین نے سکینہ کو اپنے سینے میں سوتی ہوئی سکینہ کو یہ روایت بیان کی. سکینہ جب آپ جاؤ تو ہمارا پیغام پہنچانا ہمارے شیعوں تک. شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو، مظلوم حسین کی پیاس کو یاد کرنا. او سمیتن او غریبن او یتیمن فاذکرونی فاندبونی. جب جب کسی یتیم کو دیکھو شیعوں، ہمارے یتیموں کو یاد کرنا جن پر رحم نہیں کیا گیا، جن پر تماچے مارے گئے. کسی غریب کو دیکھو، ہماری غربت کو یاد کرنا. کیسی غربت تھی؟ ہمارے جنازے 3 دن تک کربلا کی ریت میں بے گور و کفن رہے. اس کے بعد عزادارو سکینہ کے سامنے زینب کبریٰ آئی، لیکن زینب سکینہ کو بابا کے جنازے سے جدا نہیں کر سکی. شمر لعین آیا، سکینہ پر تازیہ نے برسایا. سکینہ سے بابا کا سینہ چوڑ گیا. بس یہ تازیہ نے کیا پڑ گئے، سکینہ کے مصائب شروع ہو گئے. اب سکینہ کو اسیر بنا کر ننگے پالانوں کی اونٹوں پر باندھا گیا.
تیزی تیزی سے کوفہ، بازار کوفہ، شام، بازار شام لے جایا گیا۔ بعض مواقع پہ زینب کاروان کے اسرا کی طرف دیکھتی تھی تو سکینہ نظر نہیں آتی تھی، کاروان کو روکنے کے لیے کہتی سکینہ کہاں چلی گئی؟ گھوڑے اونٹ کو تیزی سے دوڑانے کی وجہ سے سکینہ منہ کے بل گھوڑے سے زمین پہ گرتی تھی۔ اب اس سکینہ کو عزادارو زندان میں ڈالا گیا۔ زندان میں سکینہ نے بابا کا سر دیکھا خواب میں، نیند سے بیدار ہوئی، رونے لگی، اجرکم ربکم کہنے لگی مجھے بابا کا سر چاہیے۔ اتنی روئی یزید بھی نہیں سو سکا۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس بچی کو بابا کا سر چاہیے۔ کہا دے دیا جائے۔ سکینہ کو بابا کا سر ایک تشت میں لا کر دیا گیا۔ سکینہ سمجھی اسے کھانا دیا گیا ہے۔ میں کہوں گا سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، بابا کا سر چاہیے۔ کیوں؟ سکینہ نے پانی مانگا تھا کربلا میں، اس کا چاچا چھن گیا۔ اب سکینہ پانی بھی نہیں مانگ رہی کسی سے، کہنے لگی مجھے سر نہیں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، بابا کا سر چاہیے۔ اس تشت میں سکینہ کے بابا کا سر تھا۔ جیسے ہی سر دیا گیا سکینہ نے بڑے ادب کے ساتھ آغوش میں لیا، بابا کے سر سے سوالات کیے۔ میرے بابا کا سر، تیرے ہونٹوں کو کس نے زخمی کر دیا؟ اے میرے بابا تیرے بالوں کو کس نے بکھیر دیا؟ اے بابا تیرے رخسار پہ تماچے کس نے مارے؟ اے بابا تیرے چہرے پہ خون کے نشان کہاں سے آ گئے؟ بابا کے چہرے پہ بوسے دینے لگی۔ بابا کا سر بڑی دیر بعد ملا تھا، کربلا میں بھی نہیں ملا تھا۔ سکینہ نے پیار دیا، بوسے دیے، بابا کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارا۔ اتنے میں سکینہ نے اپنے مصائب بتائے۔ بابا آپ کے رخسار زخمی ہے، بابا میرے رخسار بھی زخمی ہے، مجھے بھی تماچے مارے گئے، بابا میرے بالوں کو بھی بکھیرا گیا ہے، بابا میرے کانوں سے خون جاری ہے، میرے کان بھی زخمی ہے، میرے رخسار بھی زخمی ہے، مجھے بھی تماچے مارے گئے، میں منہ کے بل زمین میں گری ہوں، بابا میری ننھی پشت پر تازیہ نے۔ اتنے میں سکینہ نے بابا کا سر قریب لایا، سکینہ کی باتیں نہیں سنائی دی، سکینہ کی آواز خاموش۔ امام سجاد کی فریاد بلند ہوئی زندان شام میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ 40 کے دن زینب جب کربلا پہنچی ہے عزادارو، حسین کی قبر پر گرا کر کہتی ہے بھیا معاف کرنا، تیرے سینے پہ سونے والی سکینہ کربلا نہیں آ سکی، زندان شام میں غربت کی نیند سو رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔